میرا ٹاپک آج کا بہت ہی خوبصورت ہے، تو اس لیے میرا موڈ بھی بہت اچھا ہوا ہے، کیونکہ بھائی ماں کا جب نام آتا ہے نا تو ہمارے چہروں پہ خود ہی مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور اس وقت جو میرا بلاگ دکھ رہا ہوگا نا سب کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ بکھر گئی ہوگی سب کی ہونٹوں پہ۔ تو خیر میں اپنے بلاگ کا سٹارٹ کرتی ہوں۔ السلام علیکم، بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اپنے زمان میں رکھے، ہر ناگہانی آفت سے بچائے اللہ پاک آپ سب کو۔ آج جو ہے نا میرا ٹاپک میرے لیے بہت زیادہ جو ہے نا سب سے خوبصورت ٹاپک ہے یہ، کیونکہ دیکھیں نا ماں باپ کو آپ اپنی جنت بنا لیں۔ ماں باپ تو ہماری جنت ہے، جنت ہمیں دنیا میں ہی مل جائے گی اگر ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کر لیں گے۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور میری ماں جو ہے مجھے آواز لگاتی محمد، تو میں اپنی ماں کے لیے اپنی نماز چھوڑ دیتا، تو وہ لمحہ میرے لیے سب سے خوبصورت لمحہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں ماں باپ تو اتنی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی دی ہوئی نعمت ہے، اتنی بڑی ہمارے لیے بلیسنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کی محبت کے ساتھ جو ہے اپنا کمپیریزن نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک ماں سے زیادہ 70 گنا محبت کرتا ہوں۔ تو ماں کا لفظ جو ہے وہ سوچیں کہ ہمارے لیے کتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت جو ہے ماں کی محبت سے ملائی ہے۔ تو سبحان اللہ، ماں جیسی محبت تو کہتے نا کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ جب ہم اس دنیا میں آئے بھی نہیں ہوتے تب سے ہماری ماں ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کر رہی ہوتی ہے، کیا کچھ برداشت کر رہی ہوتی ہے، اور ہنستے بولتے وہ اپنا پورا جو ہے پوری جرنی نکال دیتی ہے۔ پھر ہم اس دنیا میں آتے ہیں، ایک بچے کو جب وہ ماں دنیا میں جنم دیتی ہے تو کتنی تکلیفیں جب وہ برداشت کرتی ہے۔ ان ساری باتوں کو نا میں اپنی ماں کی ویسے تو بہت زیادہ قدر کرتی ہوں، اپنی ماں سے محبت کرتی ہوں، لیکن جو مجھے میری قدر جو ہے ڈبل ہوئی اپنی ماں کے لیے تب ہوئی جب میں خود ماں بنی۔ پتہ چلا کہ کتنی تکلیفوں سے میری ماں نے مجھے پالا ہوگا، اور پھر مجھے تو پالا میری اولادوں کو بھی دیکھتی ہے، میرے بھائیوں کی اولادوں کو بھی دیکھتی ہے۔ تو سب کی مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اب بچوں سے زیادہ بچوں سے محبت ہوتی ہے، دادا دادی کو، نانا نانی کو۔ تو یہ تو ایک دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کے لیے اتنا خوبصورت رشتہ اتارا ہے ماں کا۔ باپ بھی ہے، لیکن باپ کے ٹاپک پہ ہم پھر الگ بات کریں گے، لیکن آج کا ٹاپک صرف میرے ماں کا ہے، کیونکہ میں جب بھی اپنی ماں کا نام لیتی ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے کتنی تکلیفوں سے پالا ہے۔ مجھے ہر ایک تکلیف کا اپنی ماں کا احساس ہے، لیکن اس شدت سے نہیں ہو سکتا جس شدت سے میری ماں نے مجھے اس وقت پالا تھا، جس تکلیفوں کے ساتھ جو ہے مجھے بڑا کیا، مجھے کیا میرے بہن بھائیوں کو سب کو ہی۔ تو اپنی ماں کی ہم جتنی قدر کریں نا، جتنی قدر کریں، جتنی ان کی خدمت کریں، ان کو جو پسند ہے، چاہے شادی شدہ بیٹیاں کیوں نہ ہوں، لیکن آپ اپنے گھر سے اپنی ماں کی پسند کے کھانا بھجوا دیں۔ آپ اپنی جو ہے آپ کی ماں کو جو پسند ہے، جو کپڑے پسند ہے، جو چیز پسند ہے، آپ اپنی ماں کو لے کر دیں۔ دیکھیں نا ہمارے بچپن میں اگر ہمارے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں بھی ہوتے تھے تو ہمیں جو ہے کس طریقے سے ہماری خواہشوں کو پورا کرتے تھے، کس طریقے سے جو ہے ہماری باتوں کو مانتے تھے۔ آج ہمارے بچے ہم سے ضد کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی اتنا غصہ چڑھتا ہے کہ یار میرے بچوں کو یہ نہیں پتا کہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن ان کو تو چاہیے نا، ان کو تو دینا ہے۔ تو میں یہ سوچتی تھی ہم بھی تو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کرتے تھے نا، لیکن ان کے چہروں پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی تھی۔ مجھے کبھی یاد نہیں کہ میں نے کبھی اپنی ماں سے کچھ مانگا اور میری ماں نے مجھے منع کرا، مجھے کبھی یاد نہیں ہے یہ بات۔ میری ہر خواہش میری اماں نے مجھے پوری کری ہے۔ تو میں تو جتنا شکر ادا کروں اللہ پاک کا اتنا کم ہے۔ جو لوگ محبت کرتے ہیں نا ماں سے، وہ اپنی محبت کو اور ڈبل کرتے ہیں، اپنا ٹائم دیا کریں، ان سے باتیں کیا کریں، ان کو یہ احساس دلایا کریں کہ آپ جوان ہیں، آپ کا بھی بڑھاپا نہیں آیا، آپ ہمارے لیے۔ میں اپنی اماں کو بولتی ہوں اماں میں تو اتنی چھوٹی ہوں، آپ کی عمر ہی کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے بھائی، میری ماں میرے لیے جوان ہے، خوبصورت ہے، اور میری ماں کو میں بولتی ہوں میری اماں کو اماں آپ اس کلر کے کپڑے نہیں پہنے، آپ اس کلر کے کپڑے پہنے، آپ اس میں اچھی لگتی ہیں، کیونکہ میں اپنی ماں کو جو ہے میں خود احساس نہیں دلاؤں گی، اپنی ماں کو بتاؤں گی نہیں کہ میری اماں اتنی خوبصورت ہے، تو میری ماں کو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ تو سوچیں کہ بھائی میرا تو بڑھاپا آ گیا، میرے بچے جو ہے جوان ہو گئے، میں نے شادیاں کر دی۔ ماں باپ ایسے ہی سوچنے لگ جاتے ہیں نا ایک عمر میں، لیکن یہ بچوں کا کردار ہوتا ہے کس طریقے سے آپ اپنے ماں باپ کو ایک عمر میں بھی ینگ رکھ سکتے ہیں۔ تو جب مجھے ایکسٹریم ڈپریشن ہوا تھا نا، اتنا ہوا تھا کہ شاید کسی کو پتہ نہ ہو، تو میں راتوں کو سوتی نہیں تھی، میں اتنی پریشان رہتی تھی۔ تو اس وقت صرف میرے پاس میری ماں تھی جو مجھے کال کرتی تھی، وہ پوچھتی تھی کہ تم سوئی ہو، تمہیں نیند آئی ہے، تم نے کیا کھایا ہے۔ میری اماں نے ہی مجھے ڈپریشن سے باہر نکالا۔
اور ایک ماں ہی ہوتی ہے جو آپ کی تکلیف کو سمجھ سکتی ہے. بہن بھائی بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ وقت کے لیے سمجھ جائیں گے، لیکن ماں کو تو ایک جب آپ کی ٹینشن لگ جاتی ہے نا، کہتے ہیں نا کہ ہم کبھی سمجھتے ہیں کہ میری اماں میرے والے بھائی سے پیار کرتی ہے یا والی بہن سے پیار کرتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. ماں باپ جو ہوتے ہیں نا اپنی ہر اولاد سے برابر پیار کرتے ہیں، اور ماں تو خاص طور پہ اپنی ہر اولاد سے زیادہ پیار کرتی ہے. ہاں، ماں اس سے زیادہ لگتا ہے کہ پیار کرتی ہے جو اولاد تکلیف میں ہوتی ہے، جو اولاد پریشان ہوتی ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ پیار کرتی ہے، لیکن جو بچہ خوش ہوتا ہے نا اس کا تو ماں سوچتی چلو یہ تو خوش ہے، لیکن جو پریشان ہوتا ہے نا بچہ، سب سے زیادہ ماں پھر اس کے ساتھ ہوتی ہے. اچھا، آج کا میرا شیڈول یہ ہے کہ میں بچوں کے جو ہے اسکول وغیرہ گئی، اس کے بعد جو ہے ناشتہ کرایا، کچن کلین کرا، اور آج جو ہے میں اماں کے گھر پہ جاؤں گی تو وہاں کا میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا روٹین شیئر کروں گی، اور ایک میں آپ سے اسلامی سٹوری جو ہے شیئر کرتی ہوں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جنت میں گئے تو انہیں جنت میں جو ہے نا قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دی گئی. تو انہوں نے کہا، فرشتوں سے پوچھا کہ کون ہے جو تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یہ تو حارثہ بن نعمان ہے. تو آپ نے فرمایا حارثہ تو زندہ ہے، وہ تو مدینے میں تلاوت کر رہا ہے. ایسا کون سا مائک ہے اس کے پاس کہ وہ مدینے میں تلاوت کر رہا ہے اور یہاں جنت میں اس کی آواز سنائی دی گئی ہے؟ اگر اس کی 3 صفحے آواز جو ہے تیز چلی جائے تو یہ بڑی بات ہے، لیکن جنت میں کیسے اس کی آواز آ رہی ہے؟ تو فرشتوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، حارثہ بن نعمان نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی کہ اللہ پاک نے اسے خوش ہو کر کہا کہ مدینے میں حارثہ تلاوت کرے گا اور جنت میں اس کی آواز گونجے گی. تو سبحان اللہ، دیکھیں ماں کی خدمت کا کس طریقے سے اللہ پاک جو ہے نا ماں کی خدمت کا اجر و ثواب دیتے ہیں. ہمیں کس طریقے سے، کس شکل میں ہمیں صلہ ملے ہمیں نہیں پتہ. ہم پریشان ہیں آج، ہم اپنے جو ہے رزق کے لیے، جابس کے لیے، کن کن چیزوں کے لیے ہم پریشان ہیں، لیکن اپنی ماں کی خدمت کر کے، ان سے محبت کر کے ان کی دعائیں لیں، کیونکہ آج آپ کی ماں ہے آپ کی دنیا دعا مانگنے کے لیے. آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہیں آئے گا. کل اگر آپ کی ماں نہیں ہوئی تو کہتے ہیں نا کہ جب ماں نہ ہو تو سنبھل کر چلو، کیونکہ تمہارے پیچھے کوئی نہیں ہے دعا کرنے والا. تو سوچیں ماں کا اللہ پاک نے کیسا رتبہ رکھا ہے. اور جو اپنے ماں باپ کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں نا، جو نافرمان ہوتے ہیں، تو وہ ابھی بھی سدھر جائیں، ان کے پاس ابھی بھی وقت ہے. ابھی بھی اپنی ماں کی دعائیں لے لیں، ان کی خدمت کر لیں. میں نے آپ کو ایک جو ہے سٹوری بھی سنائی تھی کہ اپنی بیوی کے کہنے پر اپنی ماں کو جو ہے نا بیٹا اولڈ ہوم جو ہے چھوڑ کر آ گیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اولڈ ہوم چھوڑ کے آیا، ماں سے یہ تکلیف، یہ بات، یہ برداشت نہیں ہوئی کہ میرا بیٹا مجھے یہاں چھوڑ کے آیا ہے. تو دوسرے دن ہی اس کا انتقال ہو گیا، اور وہ بیٹا آج تک تڑپتا ہے. یہ ریئل اسٹوری ہے کہ وہ آج تک تڑپتا ہے اپنی ماں کی جو ہے ایک جھلک دیکھنے کو، یا اپنی ماں سے بات کرنے کے لیے. وہ کہتا ہے کہ مجھے پوری رات نیند نہیں آتی کہ میں اپنی ماں سے معافی مانگ لوں، لیکن پھر ماں تو چلی گئی، پھر کہاں سے جو ہے وہ ماں ملے گی. اور ہم کہاں کہاں جا کے کون کون سی جگہوں پہ دعائیں کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے نصیبوں کے لیے، اپنے جو ہے جابس کے لیے، اپنی جو ہے خوشحال زندگی کے لیے، کہ آپ کچھ نہیں کرتے، لیکن ہم اپنی ماں کے پاس، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم ماں کے پاس بیٹھ کے ان کی دعائیں لے لیں، ان کی کچھ خدمت کر لیں. تو خیر، میری یہ عادت ہے کہ میں اپنی اماں کے یہاں جو ہے نا ہفتے میں ایک بار چکر لگاؤں، لیکن میں ضرور لگاتی ہوں کہ میں جب تک اپنی ماں کا چہرہ نہ دیکھوں نا مجھے سکون نہیں ملتا. اور میرے اندر جتنی بھی تکلیف ہو نا وہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. میرا ڈپریشن بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو ماں کو دیکھا کریں، مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا کریں کہ ماں کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ جاریہ ہے. ہم سب کو اپنے ماں باپ کا جو ہے نا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں دعا مانگتی ہوں ہمیشہ اللہ پاک میرے ماں باپ کو ان 70,000 خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو بنا حساب کتاب کی جنات میں داخل ہوں گے. میرے ماں باپ کو ہر تکلیف سے بچا، ہر جو ہے پریشانی سے بچا. اور میں آپ لوگوں کو سچی بات بتاؤں گی کہ میں نے اپنا بلاگ جو ہے میرا چینل میں نے بنایا ہی اس وجہ سے تھا کہ سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کے لیے، جو میرے ماں باپ کی خواہشیں جو میں کرنا چاہتی ہوں اپنے ماں باپ کے لیے، میں وہ کر سکوں. چاہے میں شادی شدہ ہوں، لیکن پھر بھی میرا یہ حق کوئی نہیں چھین سکتا مجھ سے. اور میں کچھ اگر اس سے ارن کروں گی تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے میں کچھ کرنا چاہوں گی اس سے، پھر میں دوسرے جو لوگ پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے. میں بہت دفعہ شیئر کر چکی ہوں آپ لوگوں سے. میری اپنی اماں کی طرح ایک عادت ہے کہ جو میرے دل میں ہوتا ہے نا وہ میری زبان پہ ہوتا ہے. میں آپ لوگوں سے ہر بات شیئر کر دیتی ہوں، کیونکہ آپ لوگ میری فیملی ہیں، آپ لوگ مجھے کمنٹس کرتے ہیں، آپ کے کمنٹس ہر آنکھوں پر. آپ لوگ
اتنی پیاری پیاری لڑکیوں کے میرے پاس کمنٹس آتے ہیں، اتنے پیار سے جو ہے وہ کمنٹس کرتی ہیں، تو دل اتنا خوش ہوتا ہے ان کی باتوں سے۔ تو بس آپ لوگ اسی طریقے سے میرے ساتھ بنے رہیے گا، اور اگر آج کا بلاگ آپ لوگ کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، ان کی دعائیں لیں۔ اللہ حافظ۔